شب برات کی یہ بابرکت راتیں اپنے اندر بے شمار رحمتیں اور حکمتیں سموئے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کے کچھ واقعات ان راتوں کے اسباق کو کیسے ہمارے سامنے زندہ کر دیتے ہیں؟ آج کی اس پیشکش میں ہم ایک ایسے ہی گہرے تاریخی واقعے کو سمجھیں گے جو ہمیں ایک ایسا سبق سکھاتا ہے جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑی مشکل اپنے اندر ایک بہت بڑی آسانی اور برکت چھپائے ہوئے ہو؟ تو آئیے اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں جو ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان اور صبر کیسے ایک بڑی آزمائش کو ایک عظیم رحمت میں بدل دیتے ہیں۔ تو قصہ شروع ہوتا ہے تقریباً 5 ہجری کا، جب غزوہ بنی مستغق کا سفر درپیش تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ سفر کے دوران ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا تو حضرت عائشہ کا ہار کہیں گر گیا۔ اب اس کی تلاش میں پورا کا پورا قافلہ، پورا لشکر وہیں رک گیا۔ معاملہ یہ ہوا کہ فجر کا وقت قریب آ گیا اور کسی کے پاس وضو کے لیے پانی کا ایک قطرہ تک نہیں تھا۔ اس صورتحال نے سب کو، خاص طور پہ حضرت عائشہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق کو بہت پریشان کر دیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے یہاں تک کہہ دیا کہ تمہاری وجہ سے آج پورا لشکر مشکل میں پڑ گیا ہے۔ اور پھر دیکھیں، عین اسی مشکل کے لمحے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم آسانی نازل ہوئی۔ تیمم کا حکم آ گیا، جس نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو یہ سہولت دے دی کہ اگر پانی نہ ہو تو پاک مٹی سے پاکی حاصل کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ یوں ایک پریشانی پوری امت کے لیے ایک دائمی سہولت کا ذریعہ بن گئی۔ صحابہ کرام جو حکمت کو سمجھتے تھے وہ اس بات کو فوراً پہچان گئے، جیسا کہ حضرت اسید بن حضیر نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ اے ابو بکر کے گھر والو، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے۔ جب بھی تم پر کوئی مشکل آتی ہے اللہ اسی کے ذریعے پوری امت کے لیے بھلائی کا راستہ نکال دیتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ تو آزمائشوں کے سلسلے کی صرف ایک جھلک تھی۔ اصل اور کہیں زیادہ سنگین آزمائش تو واپسی کے سفر پر منتظر تھی۔ واپسی پر ایک بار پھر کچھ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عائشہ اپنی ضرورت کے لیے قافلے سے تھوڑا دور گئیں، اور جب واپس لوٹیں تو لشکر جا چکا تھا۔ وہ وہیں چادر اوڑھ کر لیٹ گئیں کہ شاید کوئی لینے آ جائے، اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد لشکر کے پیچھے رہنے والے ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل وہاں پہنچے۔ انہوں نے جب حضرت عائشہ کو دیکھا تو پہچان لیا، اور انتہائی احترام سے بغیر کوئی بات کیے اپنی اونٹنی پر سوار کرایا اور پیدل چلتے ہوئے قافلہ تک پہنچا دیا۔ بس یہی وہ منظر تھا جسے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے دیکھا اور ایک گھنونی سازش کی بنیاد رکھ دی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد یہ جھوٹی افواہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور یہ حضرت عائشہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پورے مسلم معاشرے کے لیے 1 مہینے تک چلنے والی ایک شدید ترین آزمائش بن گئی۔ اور اس ساری کہانی کا سب سے تکلیف دہ پہلو شاید یہ ہے کہ حضرت عائشہ سفر کی تھکان سے بیمار پڑ گئیں اور تقریباً 1 مہینے تک بستر پر رہیں، اور انہیں اس بات کا علم تک نہیں تھا کہ مدینہ کی گلیوں میں ان کے بارے میں کیسی زہریلی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ہاں، البتہ وہ ایک چیز محسوس کر رہی تھیں، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ ان کے ساتھ پہلے جیسا شفیق نہیں تھا۔ وہ جو ایک پریشانی اور تکلیف اس جھوٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تھی، اس کا اثر آپ کے انداز میں ظاہر ہو رہا تھا، جسے حضرت عائشہ سمجھ نہیں پا رہی تھیں، اور ان کی پریشانی اور بڑھ رہی تھی۔ اور پھر جب بالآخر ان تک یہ بات پہنچی تو وہ بالکل ٹوٹ گئیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور سیدھا اپنے والدین حضرت ابو بکر اور حضرت ام رومان کے گھر چلی گئیں۔ وہاں ان کا بس ایک ہی کام تھا، دن رات رونا۔ ان کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ پورا گھر ایک شدید غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ 1 مہینہ، پورا 1 مہینہ اسی تکلیف، آنسوؤں اور انتظار میں گزرا، اور پھر آخرکار وہ لمحہ آیا جب اس معاملے کا فیصلہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان سے نازل ہونا تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لائے۔ آپ نے ان سے کہا کہ اے عائشہ، اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ تمہاری پاکی ظاہر کر دے گا، اور اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کرو۔ اس انتہائی مشکل لمحے میں حضرت عائشہ نے پہلے اپنے والدین کی طرف دیکھا کہ وہ جواب دیں، لیکن وہ کچھ نہ بول سکے۔ تب انہوں نے خود
کمال صبر سے فرمایا کہ اب میں صرف صبر کروں گی اور اللہ ہی سے مدد طلب کرتی ہوں۔ بس ان کے یہ الفاظ کہتے ہی کمرے کی پوری فضا بدل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ کوئی عام چیز نہیں تھی، یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے پیغمبر سے ہم کلام ہوتا تھا۔ یہ ایک بہت شدید تجربہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ سخت سردی کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے نمودار ہو جاتے۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا جملہ فرمایا وہ یہ تھا: اے عائشہ، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری پاکی اور بے گناہی کا اعلان کر دیا ہے۔ 1 مہینے کی اذیت 1 لمحے میں ختم ہو چکی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی صفائی دی، بلکہ 1 یا 2 نہیں، سورۃ النور کی پوری 10 آیات نازل فرما کر حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا ایسا اعلان کیا جو قیامت تک قرآن میں پڑھا جاتا رہے گا۔ لیکن یہ واقعہ صرف حضرت عائشہ کی بریت پر ختم نہیں ہوا۔ اس واقعے نے مسلم معاشرے کو ہمیشہ کے لیے کچھ ایسے بنیادی اصول سکھائے جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تھے۔ ان آیات نے کچھ واضح اصول قائم کر دیے۔ پہلی بات، ہمیشہ دوسرے مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ دوسری، سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے مت پھیلاؤ۔ تیسری، کسی پر بدکاری کا الزام لگانے سے پہلے 4 گواہ پیش کرو۔ اور چوتھی بات، یہ جان لو کہ کسی پاک دامن پر تہمت لگانا اللہ کے نزدیک ایک بہت ہی سنگین گناہ ہے۔ اور پھر آیا معافی کا وہ سبق جو شاید سب سے مشکل تھا۔ ہوا یہ کہ اس بہتان کو پھیلانے والوں میں حضرت ابو بکر کے اپنے ایک قریبی رشتہ دار مصطح بن اساسہ بھی شامل تھے، جو غریب تھے اور حضرت ابو بکر ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے اپنی بیٹی پر اتنا بڑا الزام لگنے کے بعد حضرت ابو بکر نے غصے میں قسم کھا لی کہ وہ آئندہ کبھی مصطح کی مدد نہیں کریں گے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس میں نصیحت کی گئی کہ معاف کر دینا چاہیے اور درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اور آیت کے آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت سوال پوچھا گیا: کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بھی معاف فرما گے؟ یہ سوال سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق پکار اٹھے: اللہ کی قسم، میں ضرور چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرما دے۔ اور انہوں نے نہ صرف مصطح کی مدد دوبارہ شروع کر دی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ کر دی، اور قسم کھائی کہ اب وہ اسے کبھی بند نہیں کریں گے۔ یہ ہے معافی کی وہ شاندار مثال جو اس واقعے نے قائم کی۔ یہ کہانی 1400 سال پرانی ہے، لیکن آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں افواہیں اور جھوٹی خبریں ایک کلک پر پھیل جاتی ہیں، ہم حضرت عائشہ کے اس واقعے سے کیا سبق سیکھتے ہیں؟ ہم سچائی کی ذمہ داری اور معاف کرنے کی طاقت کو اپنی زندگیوں میں کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہم سب کے لیے ہے۔